أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے ایک پرانے وعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان کے شائع کردہ کرتاس ابیض وائٹ پیپر کے متعلق ایک ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب دوں گا. گزشتہ خطبے سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کوئی ایک نئی بات بھی نکال کر نہیں لا سکتے، بلکہ سب کچھ اپنے پہلوں کی نقل ہے. جو پہلے حضور سے پہلے کے انبیاء پر اعتراض کرتے آئے وہی اس زمانے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. اور یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر زمانے کے نبی پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ پرانے اعتراضات کو دہرایا جاتا ہے، سوائے پہلے نبی کے اعتراضات کی تفصیل تو محفوظ نہیں، لیکن بہرحال وہ اعتراض تو پہلی دفعہ ہی ہوئے ہوں گے. لیکن بعد ازاں یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اسی کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے. آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں ایک ایسے اعتراض کا معین ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نام ماننے والے کیا اعتراض کرتے ہیں.
فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وأعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ایک افتراء بنا لیا ہے، جھوٹ ہے، اور اس معاملے میں اس کے پیچھے کوئی اور قوم ہے، کوئی دوسری قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قوم کی مدد کا الزام لگایا گیا، دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اسے اجمی کہتے تھے۔ چنانچہ جواب میں فرمایا کہ اجمی اگر مدد کرتا ہے، اجمی اس کو لکھ کر دیتا ہے، اجمی کی مدد سے یہ دعوی نبوت کر بیٹھا ہے، تو اس کی جو زبان ہے، جو اس کا کلام ہے، اس میں تو کوئی اجمیت نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ مددگار تو اجمی ہو لیکن جو طرز کلام ہو وہ اجمی سے بالکل مختلف ہو، اس کی مخالفانہ ہو؟ بس اس زمانے میں جو اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہوئے، وہ بھی بعین ہی قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں پرانے اعتراضات ہی ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں، اور ایک بھی نئی بات ایسی نہیں جو گزشتہ انبیاء کے متعلق نہ کہی گئی ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہی گئی ہو۔ اور بسا اوقات ویسے ہی اعتراض جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جاتے تھے، آپ کے اس پاکیزہ محبت کرنے والے عاشق صادق غلام پر بھی دہرائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے جو وائٹ پیپر شائع کیا، اس میں بھی جو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریز کا بنایا ہوا نبی ہے۔ چنانچہ وہ جو الفاظ ہیں ان کے، وہ یہ ہیں، جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ احمدیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جو برطانوی سلطنت کے مفادات کے تحفظ کی خاطر لگایا گیا۔ وہ جدید محقق کون سے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی تحقیق کیا بتاتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اور محض ایک فرضی الزام گھڑ کر یہاں پیش کر دیا گیا، اور زبان کی طرز ایسی اختیار کی گئی جیسے عموماً مغربی دنیا یا دوسرے لوگ جو آج کل کے تعلیم یافتہ ہیں وہ قبول کرنے کہ ہاں ایک بڑی محققانہ زبان ہے، آج کے جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے۔ ایک تحقیق جو اس ضمن میں ان کی شائع کی گئی تھی، اس میں ایک ایسی کتاب کا نام لیا گیا کہ جو انگلستان کے کسی پریس سے شائع ہوئی ان کے بیان کے مطابق، اور اس میں یہ اقرار کیا گیا تھا کہ انگریزوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کو قابو کرنے کے لیے وہاں ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا جائے، اور اس کا نام انہوں نے ذلی نبی رکھا تھا، یعنی انگریزی محاورہ ہے یہ ذلی نبی، اور انہوں نے کہا کہ اصل علاج تو یہ ہے کہ وہاں ایک ذلی نبی پیدا کر دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سارے مسلمانوں کو قابو کر لیا جائے۔ اور جب میں نے وہاں سے لکھا، یہ بہت پرانی بات ہے، میں وقت جدید میں تھا اس زمانے میں، یہاں امام صاحب کو لکھا کہ ہے تو جھوٹ واضح بات ہے لیکن وہ بتائیں، دیکھیں کتاب کے اس صفحے میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، کوئی ذکر کسی اور قسم کا ہوا ہو جسے توڑ مروڑ لیا گیا ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں۔ میں نے کہا پھر تحقیق کریں، یہ پریس ہے ایک، اس سے پوچھیں۔ تو جواب یہ گیا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اس نام کا پریس بھی کوئی نہیں، کتاب کو درکنار۔ چنانچہ برٹش میوزیم سے دوسرے اہم اداروں سے پتہ کیا گیا اور سب نے کوڑا جواب دیا کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس نام کا پریس، نہ اس نام کی کتاب، نہ یہ ذکر کہیں، ہم آپ کو کیا حوالہ دیں۔ تو یہ ہے حکومت پاکستان کے مجدد محققین، جن کی یہ تحقیق اس سفید کاغذ کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو، سفید کاغذ نام رکھا گیا، ہم یہی کہیں گے۔ تو اس خطاط ابیس میں یہ تحقیق پیش کی گئی، اور متفرق جگہ جو طعن و تشنیع سے کام لیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
انگریز کی حد سے زیادہ تعریف اور چاپلوسی کی ہے. ایک یہ دلیل ہے انگریز کے خود کاشتہ پودا ہونے کی، اور ایک موقع پر خود اپنے قلم سے تسلیم بھی کر لیا ہے، اور وہ چھپی ہوئی تحریر موجود ہے کہ میں انگریز کا، جماعت احمدیہ کا بانی اور جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. چنانچہ ان دونوں امور سے متعلق میں چند حقائق جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز کی تعریف واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور متعدد بار فرمائی ہے، اور ہر جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، خصوصاً پنجاب کے مسلمانوں کی حالت زار اس درجے تک خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی ان کا حق باقی نہیں رہا تھا، اور سکھوں کی حکومت نے ایسے ایسے مظالم توڑے تھے کہ اس کی کوئی نظیر دوسری جگہ نظر نہیں آتی. اس جلتے ہوئے دہتے ہوئے تنور سے انگریزی حکومت نے آ کے ہمیں نکالا اور ہمارے اسلامی حقوق کو بحال کیا. یہ وجہ ہے کہ میں اس حکومت کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے، اور انسانی شرافت، عام اصل انسانی شرافت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک احسان کو احسان کے ساتھ یاد کیا جائے. بہت ہی خطرناک حالت میں مسلمان تھے. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن ہندو جو مسلمانوں کے مقابلے پر سکھوں کے ساتھ بہت زیادہ گہرے مراتب رکھتے ہیں، ان کے محققین نے بھی بین ہی اس بات کو تسلیم کیا ہے. چنانچہ آج کے اس خطاب میں نے دو حوالے غیر مسلموں کے، ایک حوالہ غیر مسلم کا چنا ہے اور ایک غیر ہندو مسلمان کا چنا ہے، جس سے پتہ لگے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی جس زمانے میں انگریز نے آ کر مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دی. تلسی رام صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کا حوالہ شیر پنجاب مطبوعہ 1872 کتاب ہے تلسی رام صاحب کی. اس میں وہ فرماتے ہیں، ابتدا میں سکھوں کا طریق غارت گری اور لوٹ مار کا تھا، جو ہاتھ آتا تھا لوٹ کر اپنی اپنی جماعت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. مسلمانوں سے سکھوں کو بڑی دشمنی تھی. اذان یعنی بانگ با آواز بلند نہیں ہونے دیتے تھے. مسجدوں کو اپنے تحت میں لے کر ان میں گرنتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کا نام موت کڑا رکھتے تھے، اور شراب خور ہوتے تھے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جہاں وہ پہنچتے تھے، جو کوئی برتن مٹی استعمالی کسی مذہب والے کا پڑا ہوا ہو، ان کو ہاتھ آ جاتا تھا تو وہ 5 چھتر مار کر اس پر کھانا پکا لیتے تھے. یعنی 5 جوتے اس پر مارنا اس کو پاک ہونا، اس کا پاک ہونا سمجھتے تھے. یہ وہ سکھ راج والے تھے جن کے چنگل سے انگریز نے آ کر مسلمانوں کو نجات دی ہے. اور بڑے تفصیلی دردناک حالات مختلف تاریخوں میں ان کے متعلق ملتے ہیں. سوانح احمدی میں حضرت سید احمد صاحب بریلوی کا بیان ایک شائع شدہ ہے. وہ فرماتے ہیں، جو مجدد ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے، فرماتے ہیں ہم اپنے اثناء راہ ملک پنجاب میں ایک کنویں پر پانی پینے کو گئے تھے. ہم نے دیکھا کہ چند سکھنیاں یعنی سکھوں کی عورتیں اس کنویں پر پانی بھر رہی ہیں. ہم لوگ دیسی زبان نہیں جانتے تھے. ہم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کو بتلایا کہ ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلاؤ. تب ان عورتوں نے ادھر ادھر دیکھ کر پشتو زبان میں ہم سے کہا کہ ہم مسلمان افغان زادیاں فلانے ملک اور بستی کی رہنے والیاں ہیں، یہ سکھ لوگ ہم کو زبردستی لے آئے ہیں. یہ مؤلفہ محمد ظافر صاحب تھانیسری کتاب ہے حضرت سید احمد صاحب بریلوی کی سوانح پر، یہ اس میں ذکر ہے. اور انسائکلوپیڈیا سکھ لٹریچر میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ بھی بہت ہی دردناک ہیں.
جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کا ذکر کیا گیا ہے، مسجدوں کو برباد کرنے کا، ان کے اندر گدھے باندھنے کا، اور عام قتل مسلمانوں کا، اذان دینے پر قتل کر دینا، یہ ساری باتیں اس میں مذکور ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے مسلمانوں کو ہر زندگی کے حق سے محروم کیا گیا تھا سکھوں کی طرف سے۔ خیر اذان دینا تو آج بھی محروم کیا جا رہا ہے، یہ تو خیر اب پرانی بات نہیں رہی۔ اس زمانے میں بھی ایسے نئے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو اذان کی آواز تکلیف دیتی ہے۔ اور حال ہی میں ہندوستان کے ایک سکھ نے ایک اخبار میں خط شائع کروایا ہے کہ بڑا لطف آیا ہمیں کہ مسلمان کسی زمانے میں سکھوں کو چھیڑا کرتے تھے کہ ایسی جاہل قوم ہو کہ مسلمانوں کی اذان سے تم بھرشٹ ہو جایا کرتے تھے اور تم نے زبردستی اذانیں بند کرا دی۔ تو وہ کہتے ہیں آج ہمارا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بھی مسلمانوں کی اذانیں بند کرائی ہیں، اور وہ جو ہمیں چھیڑا کرتے تھے وہ ساری ہماری حسرتیں آج نکل گئی۔ تو یہ دور زندگی کے آتے جاتے رہتے ہیں، جب بھی جہالت بڑھتی ہے اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ بحث یہ نہیں کہ سکھ بہت برا کرتے تھے، بحث یہ ہے کہ اس مصیبت سے جس قوم نے نجات دلائی ہو مسلمانوں کو، اس کا شکریہ اگر ادا نہ کیا جائے تو یہ کون سی انسانیت ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صرف یہی الزام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ خود کاشتہ پودا کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ بھی الزام ہے کہ جہاد کو موقوف معذور کرنے کے لیے آپ کو انگریز نے کھڑا کیا۔ ان باتوں کا میں الگ الگ جواب دوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں ایک بات تو بڑی واضح ملتی ہے کہ آپ کسی خوشامد کی غرض سے یہ تعریفیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلامی فرض کے طور پر ایک اعتراف حقیقت تھا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اور شکل صورت نہیں نکلتی۔ فرماتے ہیں بس سنو اے نادانوں، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلوار چلاتی ہے۔ قرآن کی روح سے جنگ کرنا حرام ہے کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی۔ میری طبیعت نے کبھی نہیں چاہا کہ اپنی متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں، کیونکہ میں نے کسی صلے اور انعام کی خواہش سے نہیں بلکہ ایک حق بات کو ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھا۔ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف تھا، لیکن وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے انگریزوں کی تعریف کی اس لیے انگریز کا ایجنٹ ہونا ثابت ہو گیا، اب ان کے کلمات کو سنیے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم شخصیت جس کو اچھالا گیا ہے وائٹ پیپر میں وہ علامہ سر محمد اقبال کی شخصیت ہے۔ وہ اپنے زمانے میں، اس زمانے میں انگریز کو کیا کہا کرتے تھے اور کیا اس کے متعلق لکھا کرتے تھے، ان کے جذبات اور خیالات کیا تھے، وہ سنیے۔ ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر جو آپ نے مرثیہ لکھا اس میں فرماتے ہیں میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال اڑ کے خاک سرے راہگزار ہو۔ صورت وہی ہے، نام نے رکھا ہوا ہے کیا، دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے۔ جس مہینے میں وہ فوت ہوئی ہیں ملکہ وکٹوریہ، کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام جو مرضی رکھ لو، حقیقت میں محرم کے واقعے سے مختلف نہیں ہے یہ واقعہ۔ اور محرم میں جو دردناک واقعہ گزرا تھا یہ اسی کی تفصیل ہے، اس سے زیادہ اسی کی ایک نئی صورت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، وہ عید کا دن تھا، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے۔ یہ ہیں مجاہد اعظم جو ان کے نام علامہ سر محمد اقبال، جو احمدیت کی مخالفت میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگانے میں آگے ہیں کہ یہ انگریز کا پودا ہے کیونکہ وہ انگریز کی تعریف کرتا ہے۔
آگے فرماتے ہیں اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا. کہتے ہیں سایہ خدا کہا ہے انگریزوں کو. علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی. ہلتا ہے جس سے عرش یہ رونا اسی کا ہے. زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے. مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی یہ جو اہل حدیث فرقہ ہے آج کل اور دیوبندی جو اس وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت میں سر فہرست ہیں اور جماعت حکومت کے دراصل یہی دست و بازو ہیں آج کل. ان کے چوٹی کے عالم اور بزرگ شمس العلماء مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی فرماتے ہیں سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو. کوئی صلاحیتیں یورپ میں سے ہو. انگریزی نہیں جو بھی مرضی ہو یورپ کا ہو صحیح. مگر خدا کی بے انتہا مہربانی اس کی مقتضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے. پھر فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ جابر اور سخت گیر ہے؟ توبہ توبہ ماں سے بڑھ کر شفیع. پھر فرماتے ہیں میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستانی والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دوڑاتا تھا. اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں. ان خیالات میں اگر میں نے بادشاہ بنانا ہوتا کس کو بناتا؟ امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا. بس میرا اس وقت کا فیصلہ یہ تھا کہ انگریز ہی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں. سلطنت انہی کا حق ہے, انہی پر بحال رہنی چاہیے. چٹان کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں جن لوگوں نے یعنی شورش کشمیری جن لوگوں نے حوادث کے اس زمانے میں نسخ جہاد کی تعمیلوں کے علاوہ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداق انگریزوں کو ٹھہرایا ان میں مشہور انشاء پرداز ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا نام بھی ہے. اب سنیے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ان کے خیالات انگریزی سلطنت کے متعلق. کہتے ہیں سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے لیکن امن عام اور حسن انتظام کے لحاظ سے برٹش مذہب سے قطع نظر بریکٹ میں ہے برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں ہے اور خاص کر گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں روم ایران خراسان سے بڑھ کر فخر کا مال ہے. یہ تھی کل تک ان لوگوں کی زبان. اور پھر فرمایا یہ اشاعت السنہ نمبر 10 جلد 6 صفحہ 292 کی تحریر ہے میں نے پڑھ کے سنائی. فرماتے ہیں اس امن و آزادی یہ عام حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث سے ہند اس سلطنت کو ازبس غنیمت سمجھتے ہیں اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو کیونکہ اسلامی سلطنتیں پسند نہیں اس لیے انگریزی راج میں یہ پنپے وہیں بڑے اور وہی چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہے. یہ ان کے آباء و اجداد یہ فرمایا کرتے تھے کل تک اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں. اور اس میں دیکھ لیجیے ان تحریروں میں کوئی ذکر نہیں ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ سکھوں کے مظالم سے نجات بخشی مذہب کی آزادی دی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. مگر پھر بھی ان کو اسلامی سلطنتوں سے بہتر نظر آ رہی تھی کل تک. جہاں کہیں وہ رہیں اور جائیں عرب میں خواہ روم میں خواہ اور کہیں کسی اور ریاست کا محکوم رعایا ہونا نہیں چاہتے اہل حدیث سوائے انگریز. اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے وہ بھی یہی تحریریں پیش کرتے رہے. علامہ علی حائری
کا ایک اقتباس ہے جو موعظہ تحریف قرآن ماہ اپریل 1923 صفحہ 57 کا 58 اس میں درج ہے. اس میں بھی اسی مضمون کی باتیں وہ کرتے ہیں. مولانا ظفر علی خان صاحب جو ایک وقت میں احرار کے ساتھ منسلک تھے اور بعد میں ان کو ملک و وطن اور اسلام کا غدار قرار دیا ایک لمبے تجربے کے بعد، وہ لکھتے ہیں جو زمیندار مورخہ 11 نومبر 1911 میں تحریر چھپی ہے، مسلمان ایک لمحہ کے لیے ایسی حکومت سے بدزن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے انگریزوں سے. اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کی جرات کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہیں. یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان بھی نہیں رہتا. پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہے، اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی. یہ حالت تھی جس کو بدلنے کے لیے انگریزوں نے خود کاشتہ پودا کھڑا کیا تھا. پھر فرماتے ہیں نظم کی صورت میں جھکا فرق عقیدت سے میرا سر، ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شہنشاہ ہے وہ بر و بر بحر و بر کا. زہے قسمت جو ہو ایک گوشہ حاصل، ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر کا. یہ تو ان لوگوں کے اپنا کردار ہے اور ان کا ماضی ہے جو احمدیت کے اوپر آج بڑھ بڑھ کر الزام لگا رہے ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہی ضرورت نہیں تھی کہ حسن خلق کے نتیجے میں ایک محسن حکومت کا شکریہ ادا کریں، بلکہ بعض ایسی وجوہات بھی تھیں جو خود ان کی مہیا کردہ تھی. ایک طرف یہ علماء مسلمانوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ یہ انگریز کی تعریف کرتا ہے اور جہاد کا منکر ہے اور یہ حکومت اس لائق ہے کہ اسے جہاد کیا جائے اور اس سے ختم کیا جائے اور تباہ و برباد کر دیا جائے. دوسری طرف انگریزوں کی تاریخ میں وہ کلمات لکھ رہے تھے جو ہم نے پڑھ کے سنائے ہیں. اور تیسری طرف انگریزوں کو خفیہ بھی اور چھپی ہوئی درخواستیں، شائع شدہ درخواستیں پیش کر رہے تھے کہ یہ نہایت ہی خطرناک آدمی ہے، اس کی باتوں میں نہ جانا، یہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے اور خونی مہدی ہے یہ، اور یہ ساری انگریزی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے اٹھا ہے. اس قدر منافقت، اس قدر ظلم اور جھوٹ کہ ایک طرف مسلمانوں کو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور دوسری طرف انگریز کو یہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں کہ یہ تو تمہاری قوم کا دشمن تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے اٹھا ہے، اس لیے اس کو ہلاک کر دو. چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہی رسالہ اشاعت السنہ جلد 16 صفحہ 6 حاشیہ پر رقم تراز ہیں. اس کے دھوکہ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ دل سے وہ گورنمنٹ غیر مذہب کی جان مارنے اور اس کا مال لوٹنے کو حلال و مباح جانتا ہے. دلیل بھی کیسی کمال کی ہے کہ دل سے جانتا ہے، یہ دلیل ہے. لہذا گورنمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں اور اس پر پرحذر رہنا ضروری ہے، ورنہ اس مہدی قادیانی سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو مہدی سوڈانی سے بھی نہیں پہنچا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلی تصویر ان کے دلوں پر روشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی. منشی محمد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ انگریزوں کو مخاطب کر کے متنبع کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف. ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ اپنے چیلوں کو سنا سنا کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے کے لیے مستعد کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو تاثرات تھے ان کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا. چنانچہ اس زمانے کے واحد انگریزی اخبار جو نہایت ہی موقر سمجھا جاتا تھا، بڑی دیر تک چلتا رہا ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور کا، اس میں ایک اداریہ شائع ہوا. اس میں انگریز قوم کو بھڑکایا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور حکومت کو متنبع کیا گیا کہ یہ نہایت خطرناک آدمی ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ
اس کی صلح پسندی جو ہے یہ ظاہری ہے، یہ انگریزی حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب جہاں تک خود کاشتہ پودے کا تسلیم کرنے کا تعلق ہے، اس میں بھی ایسے دجل سے کام لیا گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ کہتے یہ ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت احمدیہ کے متعلق انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونا تسلیم کر لیا، اور اپنی ذات کے متعلق کہ میں انگریز کا لگایا ہوا نعوذ باللہ من ذالک پودا ہوں اور یہ سلسلہ انگریزی کا سلسلہ ہے، یہ تسلیم کر لیا۔ اور جو موقع اس کا پیدا ہوا اس تحریر کا، وہ یہی تحریریں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، جس میں خود کاشتہ کا ذکر ہے۔ اور لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میکورتھ ینگ کو، جو شدید متعصب عیسائی تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عیسائیت کے ساتھ جو شدید جنگ جاری تھی، اس کو وہ بڑی بری نظر سے دیکھ رہا تھا، اسی گورنر کے خلاف کو انہوں نے شکایتیں پہنچائیں اور کہا کہ یہ انگریزی حکومت کا بڑا شدید دشمن ہے، عیسائیت کا دشمن ہے، اس کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ اس کے پاس وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے متواتر اس بات کی خبر ملی ہے کہ بعض حاسد اور بد اندیش جو بوجہ اختلاف عقیدہ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، یا جو میرے دوستوں کے دشمن ہیں، میری نسبت اور میرے دوستوں کی نسبت خلاف واقعہ امور گورنمنٹ کے معزز حکام تک پہنچاتے ہیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ انہیں ہر روز کی مفتریانہ کاروائیوں سے گورنمنٹ عالیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کر وہ تمام جانفشانیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سابقہ خاندان کے سابقہ بزرگوں نے انگریزوں کے لیے کی۔ جانفشانیوں کی جو لمبی تحریر ہے اس میں ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان نے سکھوں کے خلاف لڑائی میں اور دوسری لڑائیوں میں تمہارا ساتھ دیا ہے اور اپنے خرچ پر فوجی دستے تمہیں مہیا کیے۔ ان ساری باتوں کو بھلا کر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انگریز کے کسی دشمن خاندان کی کاروائیاں ہیں جو تمہیں تباہ کر دیں؟ اشارتاً یا کنایتاً بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جماعت احمدیہ کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، نام ہی نہیں دیا۔ اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف متعلق جب یہ باتیں انگریزوں تک پہنچائی گئیں تو آپ کا خاندان جو غیر احمدی تھا بلکہ مخالف تھا، اس خاندان کو اور شکووں کے علاوہ یہ شکوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوا کہ آپ ہمیں ویسی دنیا میں ذلیل کروا رہے ہیں مذہبی لحاظ سے بھی، اور دعویٰ کر دیا ہے جس کو ہم نہیں تسلیم کر سکتے، اور اس حکومت کی نگاہ میں بھی ہمیں ذلیل و خوار کروا رہے ہیں اور حکومت کی دشمنی بول رہے ہیں۔ ان کی خاطر آپ نے لکھا اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے ان چٹھیات کا ذکر کیا جو اس خاندان کے بزرگوں کو انگریزوں نے ان کی وفاداری اور ان کی جانثاری کے متعلق لکھی تھی۔ فرمایا جس کو 50 سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے حکومت، جماعت احمدیہ کوئی ذکر نہیں، خاندان کا ذکر ہے، اور جس کی نسبت ہمیشہ گورنمنٹ کے معزز حکام نے مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ احمدیت کا وجود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور جن کی بریت فرما رہے ہیں وہ سارے پرانے وہ لوگ ہیں، وہ سارا خاندان ہے جو نہ صرف یہ کہ احمدیت سے پہلے سے شروع ہے اور وہ خدمات بھی سب پہلے کی ہیں، احمدیت کے آغاز سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ چنانچہ خود حکومت پاکستان اسی وائٹ پیپر میں، اسی قرطاس ابیض میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک دلیل یہ بھی پیش کرتی ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار ان کے شدید دشمن تھے، تو اہل سنت تھے جن کے متعلق فرمایا گیا، آج کل کی اصطلاح میں اہل سنت تو ہم ہی ہیں خدا کے فضل سے،
لیکن جس کو سنی کہتے ہیں وہ خاندان جس کو خودکاشتہ پودا فرمایا گیا ہے وہ سنی خاندان تھا. تو نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سنی خاندان جس سے آپ نے قطع تعلق کر لیا، جو احمدیت کی وجہ سے آپ کا مخالف ہوا، وہ انگریز کا خودکاشتہ پودا تھا. تو تھا تو ہوتا پھر ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جماعت احمدیہ سے اس خاندان کا کیا تعلق ہے؟ جہاں تک اس خاندان کے ساتھ انگریزوں کے سلوک کا تعلق ہے وہ بھی سن لیجئے. باوجود اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان کی خدمات بتا کر ان سرٹیفکیٹس کے نتیجہ میں جو انگریزی حکومت کی طرف سے جاری ہوئے اسے خودکاشتہ پودا قرار دیا، لیکن خودکاشتہ پودا کیسے بنا؟ کیا احسان تھا؟ اس جگہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریز کے کسی احسان کا ذکر نہیں فرمایا، صرف اس خاندان کی خدمات کا ذکر کیا ہے. وہ احسان کیا تھا؟ سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ اسی سکھ حکومت سے اس کو نجات بخشی تھی جس نے اس خاندان پر متواتر حملے کر کے اسے کمزور کر دیا تھا اور بعض دفعہ شہر بدل بھی کیا. چنانچہ قادیان سے سال ہا سال تک یہ خاندان بے وطن رہا سکھوں کی وجہ سے، اور انگریزی حکومت کے زمانے میں امن کی حالت میں یہ خاندان واپس آ کر قادیان میں آباد ہوا. اور یہ وہ احسان ہے جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خودکاشتہ پودا قرار دے گئے. لیکن انگریز نے اس کا جہاں تک انعام کا تعلق ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نعوذ باللہ کوئی خدمات ایسی کی تھی جس کے نتیجے میں ان کو انعام ملنے چاہیے تھے، وہ جو انعام دیا ہے اس کا ذکر سن لیجئے. پنجاب چیفز جو مشہور کتاب ہے، تاریخی سند ہے، پنجاب کے چیفز کے متعلق انگریزی حکومت کی طرف سے شائع کردہ. اس خاندان سے انگریزوں کے سلوک کے متعلق وہ لکھتی ہے، اس کتاب میں درج ہے، پنجاب کے الحاق کے وقت اس خاندان کی تمام جاگیریں ضبط کر لی گئیں، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا سوائے چند گاؤں پہ 2-3 گاؤں پر مالکانہ حقوق کے. تمام جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور مرزا غلام مرتضیٰ اور ان کے بھائیوں کے لیے 700 روپیہ کی ایک پنشن مقرر کر دی گئی، جو بعض ازاں اس میں یہاں درج نہیں ہے لیکن جو بعض ازاں وہ بھی ختم کر دی گئی، رفتہ رفتہ کم کرتے کرتے اس کو ختم کر دیا گیا. یہ تھا انگریز کا خودکاشتہ پودا اور اس کے ساتھ انگریزوں کے تعلقات. سوائے اس مجبوری کے کہ سکھوں کی لڑائی کے دوران انہیں لازماً سکھوں کو کمزور کرنا تھا، جو خاندان اپنے اپنے وطنوں سے نکلے ہوئے تھے ان کو واپس آباد کرنا تھا. اس کے سوا اس خاندان پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاندان پر انگریز کا کوئی احسان نہیں. اور احسان یہ ہے کہ جو 70 گاؤں کی جائیداد تھی وہ چھین لی، اور جو مقدمے لڑتے رہے اس خاندان کے بزرگ، انہوں نے جو کچھ راحت تھا وہ بھی ضائع کر دیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنے باپ کو نصیحت فرماتے رہے کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، خدا سے دل لگائیں اور کوئی توقع نہ رکھیں اس حکومت سے، اور متنبہ کیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ ضائع کر دیں گے، اس لیے چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن ان کو ایسا غم تھا جائیداد ہاتھ سے نکل جانے کا کہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور نتیجہ یہی نکلا کہ وہ ساری جائیداد جو بقیہ تھی یا جو آمد پہلے سے اکٹھی کی ہوئی تھی وہ بھی انہی مقدمات میں اس خان نے ہار دی. لیکن انگریز نے ایک گاؤں بھی دوبارہ واگزار نہیں کیا. اس کے برعکس وہ علماء جو احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جب انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے، انہوں نے جو تعریفیں کی وہ بے وجہ نہیں تھی جن کا میں نے ذکر کیا ہے. ان تعریفوں کے نتیجے میں جاگیریں ملی ہیں ان کو. چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو انگریز کی خوشامد کے نتیجے میں 4 مربع زمین الاٹ ہوئی، اور 1 انچ بھی نہ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین ملی، نہ جماعت احمدیہ کے اوپر انگریز نے کسی رنگ میں کوئی احسان کیا. ایک کوڑی بھی ثابت نہیں کر سکتا ساری دنیا میں کوئی انسان
کہ جماعت احمدیہ پر انگریز نے خرچی ہو یا خاندان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انگریز نے صرف کی یا کوئی خطاب دیا ہو، جبکہ علامہ اقبال صاحب بن گئے، علماء ان کے بڑے بڑے خطابات سے نوازے گئے اور جائیدادیں حاصل کرتے رہے، مراد حاصل کرتے رہے، انگریزوں سے تنخواہیں حاصل کرتے رہے، اور یہ سارے انگریز کے دشمن اور مجاہد اول تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت جو کلیتاً خدا کی خاطر انتہائی قربانیاں کرتے ہوئے اپنے ریسورسز پر، اپنے اموال پر انحصار کر رہی ہے، جو خدا کی خاطر پیش کرتی ہے، ایک آنا بھی کبھی کسی حکومت سے اس نے حاصل نہیں کیا۔ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، لیکن حقیقت حال چھپی تو نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہی کی زبانوں سے اپنے متعلق یہ الفاظ استعمال کروا دیے، اور اپنے فرقوں کے متعلق، وہاں تو جماعت کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، اپنے ہی فرقوں کے متعلق انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق یہی محاورہ استعمال کرنا شروع کیا۔ چنانچہ عجیب خدا کی طرف سے انتقام ہے کہ چٹان لاہور 15 اکتوبر 1963 بریلویوں کے متعلق لکھتا ہے کہ انگریز کے اولو الامر ہونے کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالسلام ہے۔ انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا کچھ دنوں بعد ایک مذہبی تحریک بن گیا۔ اب بتائیے کچھ شک شبہ ہے کہ یہ ذاتی بات ہو رہی ہے، یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ اور اس کا جواب سنیے۔ ایڈیٹر صاحب طوفان نے 1963 میں 7 نومبر میں یہ لکھا کہ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ تحریک نجدیت کا پودا، یعنی اہل حدیث کا، یہ وہابی تحریک جس کو کہتے ہیں، تحریک نجدیت کہتے ہیں، یہ وہی ہے، تحریک نجدیت کا پودا ہندوستان میں بھی کاشت کیا اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے ہی پروان چڑھایا۔ ایک اور خود کاشتہ پودا نمودار ہو گیا۔ لیکن جہاں تک الزام تراشی کا تعلق ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں تو ہم اس کو دلیل نہیں سمجھتے، اسی طرح ان کا ایک دوسرے کو کہنا یہ بھی بے ایمانی ہے ہمارے نزدیک، ہم اسے کچھ بھی ثابت شدہ نہیں سمجھتے۔ لیکن جو تاریخی واقعات ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہے، وہ اگر کچھ بولیں تو وہ یقیناً سننا پڑے گا۔ یہ دیوبندی فرقے کا جو ندوۃ العلماء ہے، اس کے متعلق تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ انگریزوں نے اسے قائم کیا تھا، انگریز ان کو مشاہرے دیتے رہے، اور انگریزی مشاہروں کے اوپر یہ مولوی پلے ہیں جو آج انگریز کے دشمن مجاہد اول کہلا رہے ہیں۔ اور اس کی ندوۃ العلماء کی بنیاد بھی انگریز ہی نے رکھی۔ چنانچہ الندوہ ان کا اپنا رسالہ ہے، کسی غیر ندوی کا رسالہ نہیں ہے۔ دسمبر 1908 کے صفحہ 4 پر رقم طراز ہے، 28 نومبر 1908 کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کا سنگ بنیاد ہز آنر لیفٹیننٹ گورنر بہادر ممالک متحدہ، گورنر بہادر ممالک متحدہ سر جان اسکاٹ، آگے تلفظ نہیں پڑھا جاتا، یہ ہیوس ہے یا ہیوس جو بھی ہے، KCSI نے رکھا سنگ بنیاد۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد اب اگلا حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ ان کے دل میں معلوم ہوتا ہے یہ چبھن پیدا ہوئی ہے کہ لوگ مسلمان پڑھیں گے تو کیا کہیں گے کہ انگریز گورنر نے جس نظریے کی بنیاد رکھی ہے وہ آگے جا کے کیا بنے گا اور کیا اس کے مقاصد ہیں۔ ایک نہایت ہی خطرناک بات کہی ہے اور اس سے بالکل نہیں وہ شرمائے۔ جو خطرناک چرکا ہے تمام مسلمانوں کے دل پر، فرماتے ہیں اس کی تائید میں اور اس کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہ کیوں ایسا ہوا، علماء نے بیان کیا کہ مسجد نبوی کا ممبر بھی ایک نصرانی نے بنایا، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے نزدیک مسجد نبوی کے ممبر بھی نصرانی بناتے رہے ہیں، اس لیے ندوے کی بھی اگر تعمیر نصرانی نے کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ دیا، ماننا پڑا۔ بہرحال یہ مشہور مذہبی درسگاہ ایک انگریز کی مرہون منت ہے
دیکھ لیجیے خود کاشتہ پودا کس طرح بولتا ہے پھر کہ میں ہوں خود کاشتہ پودا. ندوۃ العلماء مسلمانوں کی چوٹی کی مذہبی درسگاہ ہے اور وہیں سے یہ سارے مولوی آ رہے ہیں. دساور کو جو بھیجے جاتے ہیں ایم یو کی مخالفت کو، یہ اس کا مین اصل مرکز وہی ہے. پاکستان میں جو اس وقت اسلام یعنی ایک اسلام کی چھاپ لگائی جا رہی ہے، اس میں دراصل یہی نجدی فرقہ ہے جس کو اوپر لایا جا رہا ہے، اور یہی وہ گروہ ہے جو ندوہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اہل حدیث بھی کہلاتا ہے. ہیں وہ الگ الگ فرقے لیکن عملاً بنیادی طور پر ایک ہے. ندوہ جلد 5 جولائی 1908 ہی میں کھل کر یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. فرماتے ہیں لکھنے والے کہ ندوہ اگرچہ پالیٹکس سے بالکل الگ ہے، لیکن چونکہ اس کا اصل مقصد روشن خیال علماء کا پیدا کرنا ہے، اور اس قسم کے علماء کا ایک ضروری فرض یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی برکات حکومت سے واقف ہوں اور ملک میں گورنمنٹ کی وفاداری کے خیالات پھیلائیں. یہ ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں کیٹ از آؤٹ آف بیگ، کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. یہ ان کی حالت ہے. کس سے جھوٹ اور مکر کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام پر اور جماعت احمدیہ پہ حملے کرتے ہیں، اور اپنا اندرونہ جو اپنے ہاتھوں سے تسلیم کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، کس نے بنیاد رکھی، یہ سارے ثبوت تاریخی طور پر موجود ہیں. کسی احمدی کا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک نجدیت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں مسلسل انگریز کی حمایت حاصل ہوئی ہے. وہ معاہدے تاریخ کی کتب میں چھپے ہوئے موجود ہیں. یہاں آپ کی لائبریریوں میں لندن کی لائبریریوں میں موجود ہیں اصل تحریرات، اور اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ انگریزوں نے معاہدہ کر کے اہل حدیث کی تحریک، وہابی تحریک اور موجودہ سربراہ حکومت کا آپس میں ایک تعلق قائم کروایا اور ایک موومنٹ چلوائی جہاد کی. انگریز کے خلاف نہیں، وہ تو انگریز سربراہ تھا اس کا، ان کو رائفلیں بھی دے رہا تھا، ان کو 5000 پاؤنڈ سالانہ کی مدد بھی دے رہا تھا. کس کے خلاف وہ موومنٹ چلائی تھی جہاد کی؟ ترکی حکومت کے خلاف، ترک کی مسلمان حکومت کے خلاف. اور اس طرح یہ تحریک نجدیت انگریز کی حمایت میں نافذ وہاں بھی کی گئی اور پھر ہندوستان میں بھی اس کا پودا لگایا گیا. اور یہی ہے جو آج سارے پاکستان پر قابض ہونے کی خواب دیکھ رہی ہے. یہی تحریک ہے جو کبھی بریلویوں کو بھی کہہ دیتی ہے انگریز کا خود کاشتہ پودا، کبھی ایم یو کو کہہ دیتی ہے، کبھی شیعوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اور اس وقت ایک سازش کے تابع، مغربی طاقتوں ہی کی سازش کے تابع پاکستانی فوج کے ذریعے اسے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے مسلط کیا جا رہا ہے. اور عام سادہ اور مسلمان سمجھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہی کڑیاں ہیں ساری جو ملتی چلی جا رہی ہیں. جو کل انگریز کا پودا تھے وہ آج بھی انگریز کا پودا ہے. جن کا کل انگریز سے کوئی تعلق نہیں تھا آج بھی ان کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے یہ پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ کی حیثیت کی حقیقت کیا ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح. ایک طرفہ جھوٹے الزامات کو اگر آپ تسلیم کریں گے تو انہوں نے تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑا. صرف تاریخی حقائق تک اگر محدود رہیں تو تاریخی حقائق واضح طور پر کھلے الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انگریز کا خود کاشتہ پودا کوئی ہے آج دنیا میں تو وہ دیوبندی اور اہل حدیث ہیں. اہل حدیث سارے نہیں، پہلے سے اہل حدیث چلے آ رہے ہیں. اہل حدیث کا وہ فرقہ جو نجدی حکومت کے قیام میں ساتھ ملوث تھا، جس کو وہابی بھی کہتے ہیں، وہ فرقہ انگریز سے تقویت پا کر، انگریز سے مدد پا کر ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا. یہ تاریخی حقائق ہے. لیکن میرے نزدیک اس کے باوجود کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ مذہبی نقطۂ نگاہ سے انہیں انگریز کا پودا کہے. یہ غیر انسانی حرکت ہے اور غیر شریفانہ حرکت ہے. اس لیے ان حقائق کے باوجود میں ان کو انگریز کا پودا نہیں کہتا. وجہ یہ ہے کہ یہ مذہبی تحریک آزاد مذہبی تحریک تھی. اس سے استفادہ کر کے
ایک حکومت قائم کی گئی ہے انگریز کی طرف جو انگریز کے تابع تھی، اور اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ آئندہ سے تمہاری فارن پالیسی آزاد نہیں ہے، بلکہ کلیتاً 100% تم ہمارے فارن پالیسی کے غلام رہو گے، اور اندرونی طور پر تم ان باتوں میں آزاد ہو۔ اس کے نتیجے میں ہم تمہیں اتنی رائفلیں دیں گے، کاربائنز غلط لکھا ہوا ہے، اور اتنے 1000 پاؤنڈ دیں گے، اور یہ تمہارے حقوق ہیں اور یہ ہمارے حقوق ہیں۔ تو جلدی کر کے جو حرکتیں ناواجب یہ کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جواب میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے میرے نزدیک فرقے کے لحاظ سے خواہ یہ اپنے منہ سے تسلیم بھی کریں، فرقوں کی بنیاد اس طرح دوسری قومیں نہیں ڈالا کرتی۔ اس کی اپنی ایک آزاد تاریخ ہے۔ مولانا عبد الوہاب صاحب نے شرک کے خلاف جہاد شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں زور دیتے دیتے پھر دوسری انتہا تک بھی پہنچ گئے، لیکن تحریک وہابیت کو جب یہ دوسرے لوگ اس وجہ سے انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہیں کہ ان کو حمایت رہی ہے ایک تاریخی دور میں، یہ درست نہیں ہے۔ مذہبی نقطۂ نگاہ سے یہ آزاد ہے، مگر ان سے استفادہ ضرور کیا ہے انگریز نے، اور آج بھی کر رہا ہے، کل بھی کر رہا تھا۔ کانگریس کے دوران ہندو بھی ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اعلی کار ضرور بنے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں۔ وہی سازش ہے، وہی لوگ ہیں جو اعلی کار بن جایا کرتے ہیں لوگوں، لیکن مذہبی عقیدے کی بنیاد انگریز نے نہیں ڈالی، یہ غلط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ساری درست ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واقعتاً اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہا تھا، تو احمدیت کو نہیں کہا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود کاشتہ پودا کا حوالہ موجود ہے، تم کہتے ہو خاندان کی بات ہو رہی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان اور جماعت احمدیہ اور خود سارے شامل تھے، اس لیے کوئی قطعی ثبوت ہونا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا اعتراف کرتے ہیں، وہ میں تحریر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی مگر وہ مجھ کو جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک میرے ساتھ وفا کرے گا۔ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک میرے ساتھ وفا کرے گا۔ اور اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدہ کرتے کرتے تمہاری ناک گھس جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے منہ اور، کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو فیصلے کے بغیر نہیں چھوڑتا، جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور منکرین میں ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح مامور کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے ایک موسم۔ بس یقین سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کرو۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسی مضمون کا وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ بہت سے حوالے میں نے چھوڑے ہیں، اس کے باوجود یہ مضامین ایسے ہیں کہ لازماً لمبے ہو جائیں گے، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر مضمون جس کو میں ہاتھ میں پکڑوں تو ایک ہی خطبے میں ختم بھی ہو جائے، اور بعض خطبوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 نکات اکٹھے بیان ہو جائیں جو چھوٹے ہیں۔ بہرحال میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جہاں تک خود کاشتہ پودے کا الزام ہے اور انگریز کی تاریخ کا تعلق ہے، یہ بات تو اب کھل کے جماعت کو معلوم ہو جانی چاہیے۔
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی اشارتاً بھی جماعت احمدیہ کے متعلق خود کاشتہ پودا کے لفظ استعمال نہیں فرمائے انگریز کا. جس خاندان کا ذکر کیا وہ خاندان سنی اور اہل حدیث خاندان تھا، یعنی ملے جلے لوگ تھے، اور اس کے متعلق بھی مذہبی طور پر نہیں بلکہ خاندانی لحاظ سے اسے خود کاشتہ پودا کہا. اس کے متعلق بھی 100% قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ انگریز سے ایک ذرہ بھی مالی منفعت ان کو نہیں پہنچی، بلکہ انگریز حکومت ان کی جائیدادوں کو غصب کرنے والی ثابت ہوئی. اور الزام لگانے والوں کا اپنا یہ حال ہے کہ مذہبی طور پر بھی زبانیں کھل چکی ہیں، حیا نہیں رہی، خدا کا خوف نہیں رہا، ایک دوسرے کے فرقوں کو احمدیت کے علاوہ بھی خود کاشتہ پودا قرار دیتے چلے جاتے ہیں. ایسا محاورہ ان کو پسند آیا ہے کہ چھوڑتے ہی نہیں اور تسلیم کرتے ہیں بعض جگہ خود اپنے متعلق، اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں ہماری بنیاد اس نے رکھی تھی. اور ایسے تاریخی حقائق ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اپنی زندگی اپنے قیام کے مقاصد بھی بیان کرتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں. اور آج یہی ہے وہ ٹولہ جس کے متعلق تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ انگریز نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے خاص مقاصد کی خاطر، تاریخی لحاظ سے پیسے دے کر، مالی فائدے پہنچا کر ان سے باز کام نہیں ہے. یہی آج پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے. اور باقی فرقے جو بھاری اکثریت میں ہیں ان کو ہوش نہیں آنے دی جا رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اس قدر گند اچھالا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بیچارے ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی اور شکل سیر صورت نظر ہی نہیں آ رہی. ہر خطرہ، ہر ظلم وہ سمجھتے ہیں احمدیت کی طرف سے ہو رہا ہے، اور احمدیت کی طرف سے یہ خطرہ رہ گیا ہے اور تو خطرہ ہی کوئی نہیں رہا. چنانچہ اس جھوٹے الارم کے نتیجے میں، اس جھوٹے شور شرابے کے نتیجے میں ان کو اپنی حالتوں سے غافل کر دیا گیا ہے. کچھ ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے اندر اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو پاکستانی فوج کی طاقت سے ایک مذہبی فرقہ پاکستان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا جائے گا. اسی کے نام اسلام رکھا جائے گا. اس کے خلاف جو کچھ بھی عقائد ہیں انہیں کسی نہ کسی رنگ میں متون کیا جائے گا. شیعوں کے خلاف جو کچھ ہو چکا ہے وہاں وہ آپ کے علم میں ہے، جو اخباروں میں چھپا ہوا ہے، جو کچھ اندر اندر تیاریاں ہو رہی ہیں وہ وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی امن میں نہیں ہیں، جھوٹے خیال میں بیٹھے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امن میں. بریلویوں کے متعلق جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کیونکہ اخبارات میں شائع ہوتا رہا ہے. اور صدر مملکت اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہاں مشرکین کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اور بریلویوں اور دیوبندیوں کی اصل لڑائی یا نجدیوں کی اور بریلویوں کی اصل لڑائی اس بات پر ہے. بریلوی کہتے ہیں ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم مشرک نہیں ہیں، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم مشرک ہو. چنانچہ وہ ایک معنی خیز کلمہ ہے، اس کی یہ تو مطلب نہیں کہ زبان سے یوں ہی نکل گیا ہے. ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آئندہ کی پالیسی کا اظہار کیا گیا ہے. احمدیوں کو معین کرنے کے بعد کہ احمدیوں کی بھی یہاں کوئی جگہ نہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مشرکین کی بھی یہاں کوئی جگہ نہیں. تو اس تاریخی پس منظر سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نجدی حکومت کے قیام میں بھی یہی بحث جاری ہوئی تھی. اور ترکی کی حکومت کے خلاف جو انگریزوں نے مسلمانوں کو لڑایا وہ اسی بنا پر لڑایا تھا کہ یہ مشرک لوگ ہیں اور مشرک حکومت کی مدد کرنے والا ٹولہ ہے جو تم پر اس وقت نافذ ہو چکا ہے. اس لیے شرک کے خلاف جہاد کا جو اعلان تھا اسے انگریز نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا، اور ایک مسلمانوں کی عظیم مملکت کو اتنی بڑی ضرب لگائی گئی کہ اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں انگلستان یا فرانس کا داخلہ اس کا ایک طبی نتیجہ تھا. سلطنت ترکی عثمانی سلطنت جس کو کہتے ہیں یہ اگر نہ ٹوٹتی تو سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں انگریز کو دخل ہو جاتا یا مغربی طاقتوں میں دخل ہو جاتا. تو اسی قسم کی ایک ہولناک سازش عالم اسلام سے آج امریکہ کی طرف سے کھیلی جا رہی
ہیں وہی مغربی طاقتیں، صرف آپس میں بعض مفادات کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کر دیا کرتی ہیں. کبھی انگریز سنبھال لیتا ہے مشرق وسطیٰ کو، کبھی امریکہ سنبھال لیتا ہے، کبھی کسی اور ملک کے ذریعے سے یہ چالیں چلی جاتی ہیں، لیکن بنیادی مفادات ان سب کے مشترکہ ہیں. تو وہی اہل حدیث اور دیوبندی فرقے کے لوگ جن کو پہلے استعمال کیا گیا تھا آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا تو ایک خدا ہے جس پر ہمارا کامل انحصار ہے، جس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے وفا کے ہاتھ سے میری مدد کی ہے اور وہ وفا کا ہاتھ مجھے کبھی نہیں چھوڑے. لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا جو جاہلیت میں اور لا علمی میں احمدیت کی دشمنی میں پاگل کر دیے گئے ہیں اور ان کو ہوش نہیں رہی کہ اصل حملہ ان پر ہو رہا ہے. ان کی حفاظت کی تو پھر کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اس لیے اس قوم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے اور عقل دے. اسلام کے نام پر ایک غیر ملکی سازش کا نافذ ہو جانا مسلمان ممالک پر، یہ ایک بہت ہی بڑا دردناک ظلم ہوگا، اور اس کے چکر سے پھر یہ مسلمان ممالک نکل کبھی نہیں سکیں گے. یہی واقعات ترکی میں بھی رونما ہونا، وہاں بھی انڈونیشیا میں بھی رونما ہونے لگ گئے ہیں، یہی ملیشیا میں بھی رونما ہونے لگ گئے ہیں، سودان میں بھی یہی واقعہ ہو گزرا ہے. ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، سب جگہ اسلام کے نام کو استعمال کر کے بعض طاقتیں اپنے مفاد کی حکومتیں اوپر لا رہی ہیں. اور جہاں تک روس کا تعلق ہے وہ بھی اسی سے پیچھے نہیں ہے. مشرقی طاقتیں بھی جہاں ان کا داؤ چلتا ہے بیچارے اسلام کے نام پر کوئی ایسی سیاسی حکومت نافذ کر دیتی ہیں کہ جس سے پھر قوم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ غلط کار لوگوں سے مسلمان حکومتوں کو نجات بخشے اور مسلمان عوام کو نجات بخشے اور اس سازش کو اپنے فضل سے ناکام کر دے. آج اگر نظریں ہیں پاکستان کی بھی تو امر واقعہ یہ ہے جو اطلاعیں آ رہی ہیں کہ احمدیت پر ہے. اب ان کے سارے ہیلے جاتے رہے، وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے غیر احمدی ہیں باشعور لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اب اتنا یہ صرف ہوش رہ گئی ہے کہ پہلے کبھی جب بھی تمہاری مخالفت کسی نے کی ہے وہ بامراد نہیں ہوا. اس لیے خدا کرے ایسا اب بھی ہو جائے، کیونکہ ہم میں اب کوئی طاقت نہیں ہے ان ظالموں کے چنگل سے رہائی کے لیے. تمہاری وجہ سے اگر ہم نجات پا جائیں، تمہاری وجہ سے ہم اسیران اگر رہائی پا جائیں تو یہ ایک چیز ممکن رہ گئی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو ہماری وجہ سے تو خدا نہیں کرنا ہے، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. ہم تو ایک نہایت ہی کمزور جماعت ہیں، نہ سیاست سے ہمارا تعلق، نہ کبھی جھگڑوں میں ملوث ہوئے، اور حکومت وقت کے خلاف ایک تحریک چلانا اور اٹھنا اور بغاوت کرنا یہ تو نہ ہماری سرشت میں ہے، نہ ہماری تعلیم کے اندر داخل ہے. لیکن ہمیں یہ یقین ہے اور یہ علم ہے کہ ہمارا خدا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتا، ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کیا کرتا ہے. جس نے بھی احمدیت پر ہاتھ ڈالا ہے وہ ہاتھ ہمیشہ کاٹے گا. اس لیے دعائیں کریں اور اسی کی طرف جھکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسیلے سے باقی ملک کو بھی نجات بخشے اور ہمیشہ کے لیے اس سازش کو ختم کر دے جو اس عالم اسلام کے خلاف کھیلی جا رہی ہے، اور ان طاقتوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے نام کے اوپر اپنی حکومتوں کا تسلط زیادہ گہرا اور زیادہ وسیع اور زیادہ مستقل کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات بخشے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
چونکہ ابھی تک سردیوں کے اوقات جاری ہیں، اس لیے عملاً جب 2:45 ہیں تو یہ 3:45 ہیں دراصل یہاں کے گرمیوں والے، تو جمعے کا وقت اصل میں مل جاتا ہے. اس لیے آج بھی یا جب تک یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک انشاءاللہ نمازیں جمع ہوں گی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.